أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، بتاتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ فی الکلالہ، لا اولاد کے بارے میں، اوترک کے بارے میں۔ ان امرؤ، اگر ایک آدمی ہو، ہلاکا، جو فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، فلہا، تو اس کی بہن کے لیے ہے، نصف ما ترک، آدھا حصہ جو اس نے چھوڑا، وہوا، اور وہ بھائی، یرثھا، وارث بنے گا اس بہن کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر نہ ہو اس کی بہن کی اولاد، فإن کانتا، پھر اگر ہوں وہ دونوں، اثنتین، دو ہی بہنیں، فلہما الثلثان، تو پس ان دونوں کے لیے 2/3 ہیں، مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ وإن کانوا اخوة، اور اگر ہوں وہ ورثہ، بھائی، بہن بھائی، رجالاً، مرد بھی ہوں، ونساء، اور عورتیں بھی، فللذکر، پس مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، برابر حصہ دو آدمیوں کے، دو مردوں کے، دو عورتوں کے۔ یبین اللہ لکم، بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اس سورہ نساء کے شروع میں وراثت کے مسائل کا بیان تھا، تو اب سورت کے اختتام پہ بھی آخری آیت میں اسی وراثت کے مسئلے کا بیان ہے، اور یہاں مسئلہ بیان یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی ایسا کہ جس کی کوئی اولاد نہیں، لا ولد ہے، جس کو ہماری پنجابی میں اوترا کہتے ہیں، تو اوترک آدمی ہو یا عورت ہو، اور اس کی وفات ہو جائے، اور اس کی اولاد نہ ہو، اولاد بیٹے، پوتے، پرپوتے، آگے جو نسل در نسل، اولاد در اولاد، بیٹی اور نواسی، اور آگے اس کی اولاد، یعنی اولاد در اولاد نہ ہو، اور اس کی کوئی بہن ہو، تو اس صورت میں اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ یا عورت فوت ہوئی، اس کا بھائی ہے، اور اس عورت کی کوئی اولاد آگے نہیں ہے، تو اس کے بھائی کو کیا حصہ ملے گا، اس کا یہ بیان ہے۔
یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں مسئلہ وراثت کا، قل آپ کہہ دیں اللہ یفتیکم، سنو اللہ تمہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں اللہ۔ اور مسئلہ ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ تو کلالہ عربی میں لا ولد کو کہتے ہیں، جس کی کوئی اولاد نسل نہ ہو آگے۔ ان امرؤ ہلکا، یہ کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو بس بہن کو حصہ ملے گا کل ترکے میں سے، اس کے بھائی کے وراثت میں آدھا حصہ، نصف ما ترک، آدھا حصہ جو اس نے چھوڑا، یعنی جتنا مال چھوڑا، مثلا 50,000 اس کا مال تھا جب وہ فوت ہوا، تو اب 50,000 میں اس کی بہن کو 25,000 مل جائے گا، اور باقی جو 25,000 بچے گا تو اس کے جو باقی رشتہ دار شرعی وارث بنتے ہوں گے ان کو ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر فوت ہونے والا میت عورت ہے، کلالہ عورت ہے، لا ولد عورت فوت ہو گئی اور اس کا بھائی ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا، تو وہ مرد وارث بنے گا اس اپنی بہن کا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس کی بہن کی اولاد نہیں ہے۔ بیٹے بیٹیاں، پوتے نواسے اور آگے ان کی اولادیں، تو ان میں کوئی بھی نہیں ہے، تو فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو پھر اگر اس میت کے وارث دو ہوں، یعنی بہن بھائی ہیں، تو پھر فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا، مما ترک، اس میں سے جو اس میت نے چھوڑا، تو اس ترکہ میں سے جو میت نے چھوڑا ہے اس عورت نے، تو ان دونوں کو 2/3 کل مل جائے گا، اور اس کو وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور تقسیم یہی ہوگی کہ مرد کو دوہرا ملے گا اور عورت کو مرد سے 1/4 حصہ ملے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر وہ بہن بھائی مشترک، رجال و نساء، مرد عورتیں سب ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، بھائی بھی اور بہنیں بھی زیادہ ہیں، تو پھر ان میں اصول یہ ہوگا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مرد کو حصہ ملے گا مثل حظ الانثیین، 2 بہنوں کے برابر، یعنی مرد کو 2 حصہ ملے گا اور عورت کو 1/4 حصہ ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب بہن بھائی دونوں حقیقی ہو، یا باپ شریک 2 بہن بھائی ہیں، یا کئی بہن بھائی ہیں جو دونوں کا ماں باپ ایک ہے، یا باپ دونوں کا ایک ہے، تو اس صورت میں ان کو یوں تقسیم کیا جائے گا کہ مرد کو 2/2، عورت کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اور اگر ماں شریک بہن بھائی ہیں، باپ الگ الگ ہیں، ماں ان کی ایک ہے، تو اس صورت میں ان سب کو برابر کا حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے یہ آیتیں، یہ احکامات، ان تضلوا، اس لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، کہ احکام کے بارے میں غلطی نہ تم کر جاؤ۔ تو اس لیے یہ جو وراثت کے احکام ہیں بہت شریعت میں اہم ہیں، تو اولاد میں برابر کی وراثت تقسیم کرنی چاہیے اور برابر ان کے حصے کر دینے چاہیے، تاکہ ان میں حقوق میں کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔ اور اگر کسی ماں باپ نے اپنی اولاد میں برابری نہیں کی اور ان کے حق صحیح ادا نہیں کیے، یا جو اس کے اپنے بہن بھائی ہیں، ورثہ ہیں، ان کی صحیح تقسیم جائیداد ان میں نہیں کی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، صدقے کرتا ہے، خیراتیں کرتا ہے، یعنی نیکی کے سارے کام کرتا ہے، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنی اولادوں کو صحیح تقسیم مال نہیں کرتا۔ اگر وہ وارث بنا اس کے بہن بھائی ہیں، ان کو حصے برابر کے نہیں دیتا، یا اپنی اولاد میں حصے برابر کے نہیں دیتا، جیسے آج کل ہوتا ہے بیٹوں کو تو حصے جائیداد میں سے دے دیے جاتے ہیں، لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں ان کو جائیداد سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ اور اس کی کئی دلیلیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ ان کو ہم جہیز جو دے دیتے ہیں تو وہ جہیز ہی ان کے لیے باپ کے ترکے میں سے ہو گیا۔ ایسے نہیں ہے، جو تقسیم ہے باپ کی جائیداد کی وہ برابر کی ہو، اور اس کے بعد بہنیں اپنا حصہ نہ لیں، ان کی اپنی خوشی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ تقسیم ہوتی نہیں تو پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے جی بہنیں نہیں حصہ لیں گے، یا وہ شرم کے مارے کہہ دیتی ہیں۔ رواج یہ ہے کہ بہنیں بھائیوں سے حصہ نہیں لیتی، لہٰذا ہم نے اگر حصہ لیا تو بڑی شہرت کی بات ہوگی، بڑی بدنامی ہوگی معاشرے میں، تو اس سے حق معاف نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 60 سال تک لوگ نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، حج کریں اور خیراتیں صدقے کریں، سب نیک اعمال کریں، لیکن حصے آپس میں جائیداد اور وراثت کی تقسیم میں برابری نہ کریں تو فرمایا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، زکاتیں، حج، یہ اس کو کبھی معافی نہیں دلا سکتے اور اس کو کبھی نجات نہیں دلا سکتے اگر جائیداد کی تقسیم میں غلطی کی اور صحیح شرعی طور پر سب وارثوں کو حصے نہیں دیے تو ایسا شخص دوزخی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، حدیث ہے واضح۔ اس لیے ایسے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تمہارے لیے یہ احکام بیان کر دیے ہیں کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔